نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر صاحب، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم. میرا موضوع سخن ہے سود ایک لعنت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. سامعین اکرام، سود یعنی کسی شخص کو زیادہ رقم کے مطالبے کے ساتھ قرض دیا جائے. اسے اردو میں سود، عربی میں ربا، ہندی میں بیاج اور انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں. اسلام میں ہر ایک ضرورتوں کے لیے اصول بنائے گئے ہیں. اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی ایک ملک، کسی ایک خطے یا کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے. اسلامی تعلیمات جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی، آج بھی اتنی ہی پر اثر ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات ہر دور کے انسان کو سچ کی راہ دکھاتی ہے. آج معاشیات میں بھلے ہی بیاج یعنی سود کو اصل زر کرایہ مانتے ہو، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. سامعین حضرات، سود سماج کے لیے ایک لعنت ہے، اس لیے کہ اسی سود کی عالیشان عمارتوں پر کہیں کسی کی لاش لٹک رہی ہے تو کہیں کسی کا جھلسا ہوا بدن ہے، کہیں کسی بیوہ کی دردناک فریاد ہے تو کہیں کسی تاجر کی ثبت شدہ املاک یعنی ملکیت ہے، کہیں پر یتیم بچوں کی آہ و بکا ہے. اور یہ سود کی سنگدل عمارت اپنے وجود پر نازا ہے. جس معاشرے میں سود داخل ہوتا ہے وہ معاشرہ خدا درسی اور انسانی ہمدردی سے عاری ہو جاتا ہے. انسانیت کا درد رگوں میں ہے منجمد، انسانیت کا درد رگوں میں ہے منجمد، جسموں پہ رہ گیا ہے فقط خوشنما لباس، جسموں پہ رہ گیا ہے فقط خوشنما لباس. سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 73 درجات ہیں اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرے. اور فرمایا کہ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والوں اور سود حساب لکھنے والوں اور شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے. سامعین حضرات، اسلام کے مطابق سودی نظام امیروں کو اور امیر اور غریبوں کو اور غریب بناتا ہے. مت بولیے اگر دولت مندی بلند ہوتی تو قارون محترم ہوتا اور شداد باعزت ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کے لیے دولت ضرورت ہے، مقصد ہے زندگی نہیں، روپیہ رستہ ہے منزل نہیں. اے قرآن اور اسلام پر ایمان لانے والوں، سود کے بارے میں اللہ سے ڈرو، سود کا لین دین بند کرا دو کیونکہ سودی نظام انسانیت پر ایک لعنت ہے. سامعین اکرام، اور پھر آخرت میں سود خوروں کی دردناک صورتحال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا. معراج کے شب میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ گھر معلوم ہوتا تھا. ان میں سانپ ہی سانپ تھے اور یہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے اور اسے ڈس رہے تھے. میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. سامعین اکرام، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے سود کے سلسلے میں جو حرمت بیان کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سود خوروں پر جو لعنتیں کی گئی ہے، جب اس کے دوزخی ہونے کی خبر قرآن مجید خود دے رہا ہے تو اس کے باوجود بھی کوئی انسان اس کو اپنانے کی جرأت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں سوائے تباہی اور بربادی کے اسے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی. خداوند نبی کی تعبد تعلیم ہو جاری، خداوند نبی کی تعبد تعلیم ہو جاری، مطابق آپ کی سنت کے گزرے زندگی ساری، مطابق آپ کی سنت کے گزرے زندگی ساری. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.